اسلام آباد ہائی کورٹ، میں یقین سے کہتا سکتا ہوں کہ یہی اثرات جو ہیں لاہور ہائی کورٹ پر ہیں، یہی اثرات سندھ ہائی کورٹ پر ہیں، یہی اثرات بلوچستان ہائی کورٹ پر ہیں، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ باقی صوبوں کے ججز بھی اسی طرح یہ دلیری کرتے ہوئے، جرأت کرتے ہوئے اپنے معافی الضمیر کو جو ہے بیان کرنے کے لیے قوم کے سامنے آئیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے عدالتی نظام کو کیپچر کر لیا گیا ہے، کس طرح سے گردن پر رکھ کر فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ اور اگر اس طرح سے نظام عدل کو آپ نے انحطاط کرنا ہے تو پھر یہ آئین کی خلاف ورزی ہی نہیں ہے، یہ آئین سے بغاوت ہے، اور آئین سے بغاوت کا مطلب ہے یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے۔ جو بھی اس کا ذمہ وار ہے، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، یہ 9 مئی سے لے کر اور 9 فروری تک آپ اس سارے شاخسانے کا آپ جوڈیشل کمیشن بنا کر انکوائری کریں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا 9 مئی کا ایک جو بیانیہ بنایا گیا اور کیسٹڈ بنایا گیا، کیا پھر ایک ہارٹ تھروب جو پاکستان کے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان، کیا اس کو اور اس کی پارٹی کو منہدم کرنے کے لیے یہ جو ہے 9 مئی کا شاخسانہ بنا کر اور 9 فروری پر آ کر منتج فارم 47 میں آ کر ہوتا ہے، جبکہ 8 فروری کو قوم نے بڑے زور سے آ کر جو ہے عمران خان اور عمران خان کے امیدواروں کو آ کے ووٹ دے کر اس میسو طریقے سے جتایا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا سمبل چھین لیا، آپ نے اس کے قائد کو پابند سلاسل کر دیا، آپ نے اس کے صدر کو آج بھی اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے نائب صدر کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے پنجاب کے صدر کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے سینیٹر اعجاز کو اندر رکھا ہوا ہے، آپ نے صنم چودھری کو اندر رکھا ہوا ہے۔ سارے جو ہے پاکستان کے آپ تحریک انصاف کے قیادت کو اندر رکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے نہ صرف امیدوار ڈھونڈا 8 تاریخ کو، بلکہ وہ اپنا سمبل ڈھونڈتے رہے۔ کسی نے بینگن ڈھونڈا، کسی نے کٹورا ڈھونڈا، کسی نے چارپائی ڈھونڈی، کسی نے جو ہے کھڑکی ڈھونڈی، اور جتنا بھی شادی کا جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ ہمیں تتر بتر کر کے بکھیرنے کی کوشش کی۔ لیکن آفرین ہے پاکستان کی عوام نے، انہوں نے بھی ضد کر لی تھی کہ ہمارا حق ہے ووٹ دینا، اور ہم صرف اور صرف عمران خان اور اس کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نہ صرف امیدوار ڈھونڈے بلکہ ان کے سمبل کو بھی ڈھونڈ کے اور ایسا میسو مینڈیٹ دیا اور ایسی چپیڑ ماری ان کے منہ پر جو ہے، جو بختر بند گاڑیوں میں آ کر جو ہے میدان جنگ میں اترے تھے، ان کو چاروں شانے چت گرا کر اور جس کو ہاتھ پیر باندھ کے لڑایا گیا تھا انہوں نے ان کو جتایا ہے۔ تو اس کے باوجود پھر 9 فروری کو یہ رزلٹ کو 100 ہماری نشستیں جو ہے چھین لی گئیں۔ 100 نشستیں ہی نہیں چھین لی گئیں، ہماری انہوں نے جو ہے مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں۔ آج تک ہمارے الیکشن جو انٹرا پارٹی ہوئے ہیں، آج تک اس کی روشنی میں ہمارا بلہ بحال نہیں کیا گیا سمبل۔ آج تک ہم ایک دوسری پارٹی کے محتاج ہو کر اس میں شامل ہونا ہماری مجبوری بن گئی۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو سلام ہے، اور انشاءاللہ آج جو یہ انہوں نے ایک پہلا قطرہ بارش کا آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے توسط سے، جو آج سارے میڈیا میں یہ خبریں چھائی ہوئی ہیں اور سارے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو اور ایجنسیز ایک آرگن آف اسٹیٹ کے اوپر حاوی ہو کر عدالتی نظام کو کس طرح انہوں نے مفلوج کر کے اپنی لونڈی اور باندی اور غلام بنا کر اس ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو لیا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھلواڑ۔ اب چیف جسٹس سے بہت ادب سے مستدعی ہیں کہ خدا را یہ کمیشن بنائیے گا، تاکہ اس کمیشن کے تھرو ہر ایک کا جو ہے دائرہ اختیار جو آئین میں متعین شدہ ہے اپنے اپنے آئین کے دائرے کے اندر سارے رکھیں، کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے اور وہ پارلیمان ہے جو مقتدر کرتا ہے عوام کو۔ باقی سارے سروسز ہیں، تنخواہ دار ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، عوام کے خادم ہیں، کیونکہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ان کو مراعات ملتے ہیں۔ یہ آتے جاتے رہیں گے۔
اگر دھرتی ماں رہے گی یا عوام رہیں گے یا پاکستان رہے گا. سو پاکستان کے ساتھ وفاداری, پاکستان کے آئین کے ساتھ تابعداری, یہی آئین کی روح ہے اور اسی کی حلف سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ کے ججز نے اٹھا رکھی ہے. سو خدا را بنیادی حقوق کا عوام کا تحفظ کیجیے گا, حق کے حکمرانی عوام کو لوٹائیں, عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس دیں تاکہ عوام اپنے فلاح و بہبود کے لیے اس دھرتی ماں کے لٹیروں سے حساب بھی لے سکیں اور دھرتی ماں جو ہے ترقی کرے. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ سر.